سر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جمعے کا غسل فرض ہے اور غسل کا طریقہ کار طور کیا پہ ہے؟ دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں انہیں غسل کا طریقے کا معلوم نہیں ہے۔ جی بالکل پاکیزہ ہوگا تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ بالکل صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ پلیز سبسکرائب آور چینل قرآن و حدیث میڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس، مرصد قاری سہیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے کویشچن اور سوال لے کے آئے ہیں۔ کرسب ہمیں یہ بتائیں کہ جمعے کا غسل فرض ہے اور غسل کا طریقہ کار کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ جی ویس بھائی، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کا غسل فرض ہے جی اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں انہیں غسل کا طریقے کا معلوم نہیں ہے، جی بالکل جو کہ اصل چیز ہے۔ جی انسان پاکیزہ ہوگا تو اس کی نماز قبول ہوگی، بالکل اس کے نیک اعمال قبول ہوں گے۔ یا وہ پاکیزہ ہی نہیں ہے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ جو ہیں انہیں غسل کے طریقے کا ہی نہیں پتہ، جی اور اس کے ساتھ ساتھ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو جمعے کے دن غسل نہیں کرتے، جی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغسل غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محترم، کہ غسل بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں۔ قرآن و حدیث میڈیا۔ جمعے کے دن کا یہ واجب ہے، غسل یوم الجمعۃ، غسل جمعے کے دن کا واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر، ہر نوجوان پر یہ جمعے کا غسل فرض ہے، واجب ہے۔ اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ سیدہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی شرمگاہ کو صاف کیا، اس کو اچھی طرح دھویا۔ دھونے کے بعد آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پہ رگڑا، اور رگڑنے کے بعد بائیں ہاتھ کو دھویا، اس کو صاف کیا۔ تو یہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، جیسے وضو کرتے ہیں وضو شروع کیا، ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، اس کے ساتھ ناک میں پانی ڈالا، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دھویا۔ چہرے کو دھونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا، یہ سارے بازو کونیوں تک دونوں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھویا، اور اس کے بعد آپ نے پانی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالا اور اس کی جڑوں کو تر کیا، اچھی طرح بالوں کو تر کرنے کے بعد 3 مرتبہ سر میں پانی ڈالا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پورے بدن پر پانی بہا لیا۔ بہانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غسل کیا تھا اس جگہ سے ذرا ہٹ کر، دور ہٹ کر اس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک دھوئے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے غسل کے طریقے کا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے جہاں غسل کیا جائے وہاں قدم مبارک نہیں دھونے، قدم وہاں سے ہٹ کر، آپ غسل خانے میں نہ آ رہے ہیں، غسل خانے سے باہر نکل کر آپ اپنے قدم مبارک دھوئیں گے، قدموں کو غسل والی جگہ سے ذرا ہٹ کر اس کو دھونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ، اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی کہ جمعے کے دن کا غسل واجب ہے، جیسے جنابت کا غسل واجب ہے ویسے ہی جمعے کے دن کا غسل واجب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جی۔ کرسب ہمیں جمعے کا غسل، اس کے حوالے سے اور غسل کا طریقہ کار بتا رہے تھے، تو ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.